پچھلے درس میں ہم نے میم ساکن کے قواعد پڑھے تھے۔ آج ہم شروع کریں گے نون ساکن و مشدد اور تنوین کے قاعدے۔ وقف اور وصل دونوں حالتوں میں نون مشدد پر گنہ کرنا ضروری ہے۔ نون مشدد پر کیا کیا جاتا ہے؟ گنہ کیا جاتا ہے۔ نون مشدد پر گنہ کیا جاتا ہے، چاہے وقف کی حالت میں ہو یا وصل کی حالت میں۔ وقف ہوتا ہے چاہے ہم اس پر ٹھہر جائے یا وصل کی حالت میں ملایا جائے، تو دونوں حالتوں میں نون مشدد پر گنہ کرنا ہے۔ جیسے ان کیا پڑھتے ہیں ہم؟ یہ نون جو ہے مشدد ہے یہاں پر، تو ہم گنہ کریں گے ان۔ نون ساکن و تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ کتنے؟ 4 قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ اظہار کا قاعدہ، اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، اور اس کا اصطلاحی تعریف جو ہے، نون ساکن و تنوین کو اس کے اصلی مخرج سے تمام صفات کے ساتھ گنہ کے بغیر ادا کرنا۔ گنہ کے بغیر ادا کرنا، مخرج کے ساتھ، صفات کے ساتھ، لیکن گنہ کے بغیر ادا کرنا ہے۔ کس کو؟ نون ساکن کو یا تنوین کے نون کو۔ نون ساکن و تنوین کے اظہار کا قاعدہ: نون ساکن و تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی گنہ نہیں ہوگا۔ جیسے ین اون، ین اون، یہ یہاں پر ین پڑھا ہم نے، ین، نون کو ہم نے ظاہر کیا اپنے اصلی مخرج اور صفت کے ساتھ ادا کیا، کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد جو آیا ہے حرف وہ ہے حمزہ، تو حمزہ حروف حلقے میں سے ہے۔ جب نون ساکن کے بعد کوئی بھی حرف حروف حلقے میں سے آئے تو وہاں پر اظہار کیا جاتا ہے۔ اور دوسری مثال ہے من آمن، من آمن، نون ساکن کے بعد پھر سے حمزہ آیا ہے تو یہاں پر بھی اظہار کرنا ہے۔ اسی طرح تیسری مثال ہے عذاباً علیما، عذاباً علیما، تو عذاباً یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد پھر سے حمزہ آیا ہے، اس لیے یہاں پر تنوین میں جو نون ساکن کی آواز آتی ہے اس کو اظہار کیا جائے، ظاہر کیا جائے۔ ہم سیدھے پڑھتے ہیں اپنے صحیح مخرج کے ساتھ عذاباً علیما وغیرہ، اسے اظہار حلقی کہتے ہیں۔ اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں کیونکہ یہ اظہار ہم تب کرتے ہیں جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے۔ حروف حلقی 6 ہیں، کیا کیا؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ دوسرا
ادغام، نون ساکن و تنوین کے ادغام کا قاعدہ، نون ساکن و تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں ادغام ہوگا۔ یرملون 6 حروف ہے، جس طرح آپ نے 6 حروف اظہار میں پڑھے، اسی طرح ادغام میں بھی 6 حروف ہے۔ کتنے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اس ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 گنہ کے ساتھ ادغام، نمبر 2 بلا گنہ ادغام۔ ایک میں ہم ادغام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ گنہ بھی کرتے ہیں، دوسرے میں ہم ادغام کرتے ہیں لیکن گنہ نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 1 گنہ کے ساتھ ادغام، نون ساکن و تنوین کے بعد اگر یومنو، یا، واو، میم، نون کے 4 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں گنہ کے ساتھ ادغام بھی ہوگا۔ جیسے من یقول، اب یہاں نون ساکن کے بعد یا آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ یا۔ تو یہاں پر ہم گنہ بھی کرتے ہیں، ادغام بھی کرتے ہیں۔ ادغام کا مطلب ہے ملانا، اور گنہ کا مطلب ہے نون کی آواز ناک میں تھوڑی دیر کے لیے روکنا۔ ہاں، یہاں پر ادغام ہو جاتا ہے، جس ادغام کو ہم ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ادغام ناقص۔ ادغام ناقص مراد ہے کہ پورا ادغام نہیں ہو جاتا ہے، اس میں آدھا ادغام اور آدھا گنہ، آدھے حصے میں ہم ادغام کرتے ہیں اور آدھے حصے میں گنہ کرتے ہیں۔ اس طرح یہ دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو ہم ایسے پڑھتے ہیں یہاں پر من یقول۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد واو آیا ہے تو یہاں بھی ادغام ناقص ہوگا، من والن۔ اور تیسری مثال ہے عجبا یہدی، عجبا یہدی۔ آپ کو ہر جگہ یاد رکھنا ہے جہاں پر بھی ادغام ناقص ہو تو وہاں پر آپ ایسے ہی قاعدے کے ساتھ پڑھیں گے وغیرہ۔ اسے ادغام ناقص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ادغام ناقص۔ اب دوسرا ہے بلا گنہ ادغام، جہاں پر ہم گنہ نہیں کرتے ہیں لیکن ادغام ضرور کرتے ہیں۔ ادغام ضرور کرتے ہیں۔ نون ساکن و تنوین کے بعد اگر لام، را میں سے کوئی حرف آئے، یہ 2 حروف ہیں۔ کتنے؟ 2 حروف، لام اور را، تو وہاں گنہ کے بغیر ادغام ہوگا، خالی ادغام ہوگا، اور اس ادغام کو ہم ادغام تام کہتے ہیں۔ تام ہوتا ہے پورا، تام کا مطلب کیا ہے؟ پورا، برابر ادغام۔ وہاں پر ہم گنہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں ہم مثال میں الیس، کیا ہے؟ الیس۔ یہاں الیسا نہیں ہے، یہاں حمزہ کو لام کے ساتھ ملانا ہے، اور نون میں جو ہمیں گنہ کرنا تھا وہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے، ہمیں سیدھے الیسا پڑھنا ہے۔ کیا؟ الیسا۔ اسی طرح دوسری مثال ہے را کی، ثمرۃ الرزق، ثمرۃ الرزق۔ یہاں ثمرتر پڑھنا ہے، ثمرتر۔ تو ہم نے یہاں پر گنہ نہیں کیا بلکہ خالی ادغام کیا۔ اگر کوئی یہاں پر ایسے پڑھے گا ثمرۃ الرزق،
رزقا ثمرات رزقا، تو یہ غلط ہے. یہاں پر ہمیں خالی ادغام کرنا ہے نہ کہ گننا. تو ایسے پڑھیں گے، صحیح ایسے ہے ثمرات رزقا. شاباش، آپ بھی پڑھیں ثمرات رزقا وغیرہ. اسے ادغام تام کہتے ہیں. ادغام کی شرط، اس ادغام کی شرط یہ ہے کہ نون ساکن پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور حروف یومینو میں سے کوئی حرف دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو. نون ساکن یا تنوین آخری کلمہ کے آخر میں ہو اور یومینو میں سے کوئی حرف دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو. اگر نون ساکن کے بعد حروف یومینو میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں ہو تو ادغام نہیں ہوگا بلکہ وہاں اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اگر نون ساکن کے بعد حروف یومینو میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں ہو تو وہاں پر ادغام نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. یہ یاد رکھنا ہے. قرآن مجید میں ایسے کلمات صرف 4 ہیں. کتنے؟ 4 جگہوں پہ آئے ہیں یہ 4 کلمات جن میں مطلق اظہار ہوا ہے. اس اظہار کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار مطلق. اظہار مطلق. یہاں پر دیکھو ادغام کا قاعدہ ہے لیکن ہو رہا ہے اظہار. کیوں؟ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یومینو میں سے حرف جو ہے وہ اسی کلمہ میں آیا ہے، دوسرے کلمے میں نہیں آیا ہے. اگر وہ دوسرے کلمے میں آتا تب ادغام ہو جاتا، لیکن یہ اسی کلمے میں آیا ہے اس لیے یہاں اظہار ہوتا ہے. اور اس اظہار کا الگ نام ہے اظہار مطلق. اظہار مطلق طور پر اظہار کرنا ہے. نمبر 1، یہ 4 جگہوں پہ آیا ہے قرآن مجید میں، وہ چاروں مثالیں یہاں ہے. نمبر 1 قنوان. کیا ہے؟ نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد کیا آیا ہے؟ واو، لیکن اسی کلمہ میں آیا ہے اس لیے یہاں اظہار مطلق ہوگا. قنوان. آپ سب پڑھیں قنوان. صنوان. الدنیا. قرآن مجید میں یہ دنیا جو ہے بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں پڑھتا ہے فی الدنیا. فی الدنیا کوئی پڑھتا ہے نہیں، وہاں ہر کوئی پڑھتا ہے فی الدنیا. کیا؟ وہاں ظاہر کرتا ہے، نون کو ظاہر کیا جاتا ہے اور اس اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں. الدنیا. بنیان. یہاں بھی دیکھو نون ساکن کے بعد یا آیا ہے، ہونا چاہیے یہاں پر ادغام لیکن ہو رہا ہے اظہار. اس کی خاص وجہ ہے کیا؟ کہ نون ساکن کے بعد جو یہ حرف ہے یا یہ اسی ایک کلمہ میں ہی آیا ہے. اس کے بعد اقلاب. کیا ہے؟ لغوی معنی بدلنا. اصطلاحی تعریف: نون ساکن و تنوین کو میم سے بدل کر گنہ کے ساتھ ادا کرنا. نون ساکن و تنوین کو میم سے بدل کر گنہ کے ساتھ ادا کرنا. اقلاب کا قاعدہ: نون ساکن و تنوین کے بعد اگر با متحرک آ جائے، با متحرک آ جائے، خواہ ایک کلمہ میں یا 2 کلموں میں، تو نون ساکن و تنوین کو میم سے بدل کر اخفا اور گنہ کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے، جیسے پہلے آپ قاعدہ سمجھیں.
اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد با آ جائے، ایک حرف ہے با، یہ با متحرک ہو، اس پر کوئی حرکت ہو، اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ با آ جائے تو وہاں پر ہم اقلاب کا قاعدہ کر دیں۔ اقلاب کا مطلب ہے بدلنا۔ کس کو بدلنا ہے؟ نون کی آواز کو بدلنا ہے، تنوین کے نون کی آواز کو بدلنا ہے۔ کس میں؟ میم میں چینج کرنا ہے، میم کی آواز میں چینج کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کیسے؟ یہاں مثال میں دیا ہے، اصل تھا تنبتو، تنبتو، لیکن ہم نون نہیں پڑھیں گے، یہاں ہم میم پڑھیں گے، تنبتو، تنبتو، تنبتو۔ اسی طرح دوسری مثال من بخیلا، من بخیلا، لیکن نون نہیں پڑھیں گے، نون کی جگہ ہم میم پڑھیں گے۔ کیوں؟ نون ساکن کے بعد با آیا ہے، تو ہم پڑھیں گے من بخیلا، من بخیلا۔ ایک تو ہم نے نون کو میم میں بدل دیا اور ساتھ میں گننا بھی کیا، من بخیلا۔ تیسری مثال قومن بورا، قومن بورا، تو یہاں نون کی آواز نہیں نکالیں گے تنوین میں، بلکہ میم کی آواز، قومن بورا، قومن بورا۔ چوتھا قاعدہ ہے اخفا۔ اصطلاحی تعریف: نون ساکن و تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر گننا کے ساتھ اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت میں ادا کرنا۔ یہاں پر جو اخفا کا قاعدہ ہے نا، نون کی آواز کو چھپانا ہے، نون کی آواز کو چھپانا ہے، اور چھپا کر گننا کے ساتھ اظہار اور ادغام کے درمیانی کیفیت کو ادا کرنا ہے۔ نون ساکن و تنوین کے اخفا کا قاعدہ: نون ساکن و تنوین کے بعد اگر اخفا کے 15 حروف، کتنے حروف ہیں؟ 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اخفا ہوگا۔ یہ اخفا قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے، اس لیے اخفا کا قاعدہ بالکل آسان ہے، لیکن یہ 15 حروف آپ کو یاد کرنے ہیں، یاد رکھنے ہیں، تاکہ آپ کو اخفا کا قاعدہ سمجھنے میں اور ادا کرنے میں آسانی ہو جائے۔ جیسے ہم پڑھیں گے یہاں پر انتم، انتم، ولا انتم، من تاب، من تاب، زرعا تأكل، زرعا تأكل، وغیرہ۔ اسے اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ اخفاء حقیقی کا طریقہ: نون ساکن و تنوین کو اس کے اصلی مخرج سے الگ رکھ کر اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر تشدید کے بغیر، تشدید کے بغیر اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت میں ادا کرنا۔ اگر ہم یہاں پر انتم کریں گے، انتم، تو اظہار ہو گیا۔ اگر ہم بالکل ایسے پڑھیں گے تم، تو یہ ادغام ہو گیا۔ ہمیں اخفا یعنی نہ زیادہ ہمیں ادغام کی طرف جھکانا ہے، نہ اظہار کی طرف جھکانا ہے، درمیانی آواز میں ادا کرنا ہے۔ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی آئے تو حمزہ وصلی درمیان کلام میں حذف ہو جائے گا۔
اس صورت میں تنوین کو آگے ملا کر پڑھتے وقت تنوین کے نون کو کسرہ دے کر پڑھیں گے، جیسے یہاں پر احدن تھا، کیا تھا؟ لیکن اس کے بعد آیا ہے حمزہ وصل اللہ میں، اللہ میں جو یہ حمزہ ہے یہ حمزہ وصل ہے، تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ نون مکسورہ لانا ہے، تو ایسے پڑھنا ہے ملانے کے لیے احدن اللہ، احدن اللہ، احدن اللہ، احدن اللہ وغیرہ۔ اس کے بعد پیج نمبر آف 50، ہاں نون نیچے ہو یا اوپر ہو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہاں یہ آگے ہم پڑھیں گے، نون قطنی جو ہے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے۔ فی الحال آپ پیج نمبر 53 پہ آ جائیں۔ ادغام کا بیان، ادغام آپ نے ابھی تک ادغام کا قاعدہ پڑھا، اب اس کے علاوہ جو ادغام کی اقسام ہے وہ آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ والا پیج نمبر 54 تک آپ خود پڑھیں گے، کیونکہ یہ آپ نے پڑھ لیا، اس میں تھوڑی بہت فرق ہے وہ آپ اس پیج میں دیکھیں گے۔ پیج نمبر 55، لام ساکن کے اظہار و ادغام کے قواعد۔ لام ساکن جو ہے نا، ایک تو اللہ کا لام، اس کے بارے میں الگ قاعدے ہیں، یہ عام لام ہے جو لام تعریف کہلاتا ہے، تو اس کے کچھ ضروری قواعد ہیں وہ آپ جاننے کی کوشش کریں۔ وہ لام جو کلمے کا لازمی جز نہ ہو، کلمے کا لازمی جز نہ ہو بلکہ اس سے جدا بھی ہو جائے، اس لام کو لام تعریف کہتے ہیں۔ لام تعریف کے بعد آنے والے حروف دو قسم کے ہیں، ایک ہوتا ہے حروف شمسیہ، حروف شمسیہ، دوسرے ہوتے ہیں حروف قمریہ۔ لام تعریف اگر حروف شمسیہ پر داخل ہو، اگر حروف شمسیہ پر داخل ہو تو اس کا حروف شمسیہ میں ادغام ہوگا، یعنی اس کو ملانا ہے، کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، جیسے التکاثر، التکاثر لام پڑھنے میں نہیں آیا، یہاں سیدھے ادغام ہو گیا، التکاثر ہم نے پڑھا وغیرہ۔ حروف شمسیہ 14 ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے: تث، دذ، رزس، شس، ضت، ظلن۔ لام تعریف اگر حروف قمریہ پر داخل ہو، اب حروف قمریہ ہے وہ بھی جو ہے 14 ہے، کتنے؟ 14، تو اظہار ہوگا، یعنی لام کو، یہ لام تعریف جو ہے یہ پڑھا جائے گا، یعنی ادغام نہیں ہوگا، جیسے الابتر، الابتر، تو ہم نے پڑھا، ہم نے یہاں لام پڑھا، لام کو ادغام نہیں کیا۔ اسی طرح الخوف، الخوف۔ المہم آپ حروف شمسیہ میں لام تعریف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ ادغام کریں گے، اور حروف قمریہ میں لام تعریف کو پڑھیں گے۔ حروف قمریہ بھی 14 ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 58، حمزہ کے قواعد۔ کوئی بتا سکتا ہے حمزہ کسے کہتے ہیں؟
متحرک الف کو حمزہ کہتے ہیں۔ عربی کلمات کا ابتدائی حرف متحرک ہوگا یا ساکن۔ اگر ابتدائی حرف متحرک ہو تو اسے کسی اور حرف سے ملائے بغیر پڑھا جائے گا، لیکن اگر ابتدائی حرف ساکن ہو تو اسے پڑھنے کے لیے شروع میں حمزہ لگایا جاتا ہے، اسے وصلی حمزہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی بھی حرف ہمیں پڑھنا ہے، جیسے با ہے، اگر اس پر حرکت ہے تو پڑھ سکتے ہیں، با زبر با۔ اگر با پر جزم ہے تو اس کو ہم پڑھنے کے لیے اس کے شروع میں ہم ایک الف لاتے ہیں، ایک حمزہ لاتے ہیں، اور اس حمزہ کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر ہم زبر دیں گے، حمزہ با زبر اب۔ حمزہ کی اقسام، حمزہ کی دو قسمیں ہیں، وصلی حمزہ، قطعی حمزہ۔ حمزہ وصلی حمزہ وہ ہے جو وسط کلام میں حذف ہو جائے، جو وسط کلام میں حذف ہو جائے، یعنی آپ پڑھتے پڑھتے کسی جگہ حمزہ کو حذف کرتے ہیں تو وہ حمزہ وصلی ہے، اور اس کلمہ سے ابتدا کے وقت اسے پڑھا جائے، جیسے رب العالمین۔ جب ہم نے پڑھا بل تو بیچ میں جو الف آیا یہ حمزہ وصلی ہے، کیا ہے؟ اس کو ہم نے نہیں پڑھا، تو ہم نے ایسے پڑھا رب العالمین، ہم نے با کو سیدھے لام کے ساتھ ملایا، الف کو چھوڑ دیا، یہ حمزہ وصل ہے۔ اسی طرح اس میں دیکھیں گے آگے العالمین، اگر ہم العالمین پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم حمزہ وصل کو زبر دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں، تو اس کو بیچ میں اگر ہم دیکھیں گے وسط میں ہم اس کو حذف کرتے ہیں اور شروع میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ قطعی حمزہ وہ ہوتا ہے جو وقف اور وصل دونوں صورتوں میں پڑھا جائے اور کبھی حذف نہ ہو، جیسے لا اقسم، تو یہ اقسم جو ہے یہاں الف ہے، اس کے اوپر پیش ہے، یہ حمزہ کیا ہے؟ قطعی، حمزہ قطعی۔ لا اقسم میں اقسم، تو یہاں الف پر جو پیش تھا پہلے بھی پڑھنے میں آیا اور بعد میں بھی پڑھنے میں آیا۔ جب ہم نے الف کو بیچ میں لایا حمزہ قطعی تب بھی پڑھا، اور جب ہم نے شروع میں لایا تب بھی پڑھا، اس لیے کہ وہ درمیان کلام میں حذف نہیں ہوا۔ اگر کسی کلمہ میں دو حمزہ جمع ہو جائے تو انہیں پڑھنے کے 4 قواعد ہیں۔ کتنے؟ ہاں اتنا ہم پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 تحقیق، کیا ہے؟ جب کسی کلمہ میں دو متحرک حمزہ جمع ہوں، دونوں پر حرکت ہے، اور دونوں قطعی ہوں، کیا ہے؟ قطعی ہوں، یعنی تو انہیں ان کے اصلی مخرج سے تمام صفات کے ساتھ صاف طور پر ادا کرنے کو تحقیق کہتے ہیں۔ دونوں کو ادا کرنا ہے، دونوں کو اپنے مخرج صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے، جیسے اَأَنتُمْ، کیا پڑھنا ہے؟ حمزہ پر پہلے زبر ہے، اس کے بعد الف آیا ہے، اس پر بھی زبر ہے، یہ بھی حمزہ ہی ہے، کیا ہے؟ تو دونوں حمزہ جو ہے قطعی ہے، اس لیے ان کو پڑھا جائے۔ جب ہم ان دونوں کو ایک ہی جگہ پاتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں اپنے مخرج اور صفت کے ساتھ تو اس کو تحقیق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا ہے تسہیل۔ حمزہ کو حروف مدہ اور حمزہ کے درمیان پڑھنے کو تسہیل کہتے ہیں۔ حروف مدہ اور حمزہ کے
درمیان پڑھنے کو تسہیل کہتے ہیں۔ تسہیل صرف اس وقت ہوتی ہے جب دو حمزہ اکٹھے جمع ہوں، جیسے اعجمی، یہاں پر دو حمزہ ہے، کیا ہے؟ دو حمزہ ہے، حروف مدہ اور حمزہ کے درمیان، حروف مدہ اور حمزہ کے درمیان پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تسہیل کہتے ہیں۔ بس ہم اسی کے ساتھ اختتام کریں گے۔ تو مثال ہے اعجمی، روایت حفص کے مطابق صرف اس کلمہ میں تسہیل وجوبی ہے، یعنی دونوں کا پڑھنا واجب ہے، دونوں کا پڑھنا واجب ہے۔ تحقیق اور تسہیل میں فرق یہ ہے کہ تحقیق میں دونوں کو اپنے مخرج صفات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جبکہ تسہیل میں کبھی ہم اس کو وجوبی نہ سمجھ کر تسہیل میں پڑھیں گے، ایسے پڑھیں گے اعجمی، اعجمی۔ تو اعجمی جو ہے یہ روایت حفص کے مطابق ہے، ہم اس کو اعجمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ آیا؟ ہاں، بس اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ اس سے آگے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔